بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایسی خوشی ہے شعبان کی کہ وہ آئی ہے کہ جو شریکت الحسین ہے، شریک کار حسین ہے اور بانی عزا ہے، بانی فرش عزا۔ آج اگر پوری دنیا میں 1400 سال سے عزاداری ہو رہی، فرش عزا بچھایا جا رہا، تو اس کی بانی بی بی زینب سلام اللہ علیہ۔ شہزادی زینب اس شخصیت اور اس پرسنالٹی کا نام ہے کہ جن کا نام زینب اس لیے رکھا گیا، اس کے معنی ہیں کہ زین ابیا، باپ کی زینت۔ کس باپ کی زینت؟ جس کی محبت، ایمان، جس سے بغض، کفر و نفاق، جو کائنات کا مالک، جو مولائے کائنات ہو، جو زمین اور آسمان کا مالک ہو، جو اللہ کا محبوب ترین بندہ ہو، جو سر ابراہیم ہے، جو انبیاءوں کے علوم کا وارث ہے۔ آپ سوچو، امام علی کے لیے کہا گیا کہ انبیاءوں کے علوم کا وارث ہے، زبور کا دریا ہے، انجیل کا ایلیا ہے، امام محشر ہے، جو ساقی کوثر ہے، جو خصیم نار و جنہ ہے۔ آپ سمجھ رہے خصیم نار و جنہ، یعنی جنت اور جہنم کا بانٹنے والا خصیم نار و جنہ ہے، جو صراط مستقیم ہے، کہ جس کی محبت واجب ہے، کہ جو یہاں پہ ایک جملہ میں اور بولتا کہ امام علی کے لیے کہا گیا کہ علی کہتے ہیں کہ مجھے ہر فخر زیب دیتا ہے، ہم کو کوئی چیز زیب نہیں دیتی، علی کہتے ہیں کہ ہر فخر مجھے زیب دیتا ہے۔ اس علی کی زینت بن کر بی بی زینب دنیا میں ہے۔ شہزادی زینب کا جو مقام ہے وہ کوئی نہیں جان سکتا سوائے اللہ کے اور معصومین کے، کہ کیا مقام تھا۔ پہلی شعبان تھی اور صبح کا وقت تھا، پہلی بیٹی رحمت بن کر آئی۔ آپ سوچو، پہلی بیٹی ہے مولا اور بی بی کی، پہلی بیٹی ہے، یعنی جو خاتون جنت جس کی ماں ہو، جو سیدت النساء العالمین جس کی ماں ہو، وہ بی بی کہ جس جو جزء رسالت ہے، وہ بی بی کہ جس کا احترام اللہ کا رسول کرے، وہ بی بی کہ جب آئے تو سرکار کھڑے ہو جائے۔ اللہ کا رسول کھڑا نہیں ہو رہا بلکہ نبوت کھڑی ہو رہی، خاتم النبیین کھڑے ہو گئے اور اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے، اس کے بعد بیٹھتے تھے۔ اس بی بی کی یہ بیٹی ہے، اس بی بی کی یہ زینب ہے۔ تو بی بی زینب کا مقام کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ مشکل کشا کی بیٹی، یہ بھی ایک ایسی مشکل کشا ہے کہ جن کی زندگی میں پورا، جنہوں نے دین حق کو بچایا۔ میں ایک جملہ بولتا، غور سے سنیں، کہ اگر بی بی زینب نہیں ہوتی تو کربلا نامکمل ہو جاتا، انکمپلیٹ ہو جاتا کربلا، اگر بی بی زینب نہیں ہوتی۔ بی بی زینب اور چوتھے امام نے کربلا کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ اور آج اگر کربلا زندہ ہے، آج پیغام حسین زندہ ہے، آج مقصد حسین زندہ ہے، میں بڑی بات بول رہا، حسین کا مقصد زندہ ہے، تو بی بی زینب اور چوتھے امام کی وجہ سے۔ شہزادی زینب علی کی شیر دل بیٹی ہے، عباس کی شیر دل بہن ہے۔ لیڈ کیا اور ظالم کے خلاف آواز کو بلند کرنے والی کا نام زینب ہے۔ وہ شجاعت تھی علی کی جو بی بی زینب میں آئی تھی۔ وہ مقام ہے شہزادی زینب کا کہ we are so lucky کہ اللہ نے ہم کو صحت کے ساتھ آج پہلی شعبان دے دی۔ یہ پہلی شعبان کوئی معمولی دن نہیں ہے دوستو، یہ اتنا بڑا دن آیا ہے کل آج کی رات اور کل کی صبح، اتنا بڑا دن کہ یہ دن تقدیر کو بدلنے کے لیے، ڈیسٹینی کو بدلنے کے لیے، اپنی زندگیوں کو بدلنے کے لیے شہزادی زینب کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا معتبر وسیلہ، اتنا معتبر وسیلہ صرف اللہ کی بارگاہ میں نہیں۔ اگر آپ مولا حسین سے بھی مانگ رہے تو بی بی زینب کا واسطہ لے کے مانگو، مولا عباس سے بھی مانگ رہے تو بی بی زینب کا واسطہ دو، مولا حسن ہو، شہزادی کونین ہو، مولا معصومین کو شہزادی زینب کا واسطہ۔ یہ اتنا بڑا واسطہ کہ آپ اپنی دعاؤں کو قبول کرانے کے لیے، اور یہ شعبان کا مہینے کا آغاز بی بی سے ہوا۔ اب سوچو کہ کیا برکتوں والا اور رحمتوں والا مہینہ۔ یہ مہینہ اللہ کے رسول نے اپنی طرف نسبت دیا کہ یہ میرا مہینہ ہے۔ اللہ کا رسول رحمت للعالمین ہے، یہ عالمین کے لیے رحمت بن کر آیا۔ ان کے گھر میں یہ رحمت آئی جو عالمین کے لیے رحمت ہے، ان کے گھر میں۔ جب میری شہزادی کی ولادت ہوئی، فجر کے بعد نماز سے پہلے ہوئی،
اور نماز کے بعد اللہ کا رسول خود مولا اور بیوی کے گھر میں تشریف لائے، لا کر کہا لاؤ میری بیٹی کو میرے حوالے کرو۔ شہزادی کو حوالے کیا گیا، ماتھے کو چوما۔ اب یہاں کچھ مصائب کے جملے میں نہیں پڑھ رہا پورا، بس آنکھوں میں آنسو آ گئے اور پورا منظر اللہ کے رسول کو سامنے آ گیا، اور پیار کر کے کہا یہ زینب ہے۔ لوح محفوظ پہ اس بی بی کا نام اللہ نے زینب رکھا، جو باپ کی زینت بن کر آئے۔ زینب بنت علی امیر المومنین کی یہ وہ صاحبزادی ہے کہ جن کے خطبے، جن کا علم، جن کی فصاحت و بلاغت کے گوہر آپ برساتے تھے۔ بی بی زینب کی زندگی کو اگر ہم ڈیوائیڈ کریں، آج شہزادی زینب کی ولادت کی میں محفل پڑھ رہا تو آج کے جو بھی اب جتنی میں سارے سننے والوں کو جو اہل بیت چینل پہ مجھے سن رہے سن، میں ان سے سب سے بول رہا کہ جو بھی تمہاری دعائیں ہیں، میں اتنی بڑی بات بول رہا ہوں، لائیو بول رہا ہوں کہ جو بھی حاجات ہوں، جو بھی دعائیں ہیں، آج کی رات اور کل کی صبح، کل کا دن مانگ لو بی بی سے۔ بی بی کی زندگی کے کچھ حصے اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرو۔ شہزادی زینب کا وہ کردار، وہ آپ کے اخلاق، وہ دین کی خدمت کرنے کی وہ خواہش، وہ ایثار کا جذبہ بی بی کا۔ اب آپ سوچو شہزادی زینب کے ایثار کا جذبہ اتنا کہ بی بی زینب کے 2 بیٹے تھے، دونوں بیٹوں کو دین پہ قربان کر دیا، دونوں بیٹوں کو قربان کر دیا۔ اس کے بعد ہر ماں اپنے بچے کو پر گریہ کیا، ہر ماں نے گریہ کیا، لیکن بی بی زینب ایک واحد ماں کہ جنہوں نے بچوں کا ماتم نہیں کیا، صرف اس لیے کہ کنبے کی عزادار تھی، کنبے کو سنبھالنا تھا، دوسری بیویوں کو سہارا دینا تھا، تو کہا میں اپنے بچوں پہ نہیں رہوں گی، میں دوسروں کے علی اکبر پہ رہوں گی، قاسم و محمد۔ یہ جذبہ دوسروں کے لیے، ایثار کا جذبہ، یہ جذبہ اپنی زندگیوں میں پیدا کرو، یہ چیز اپنے پاس پیدا کرو کہ اپنے اہل خاندان کے لیے، دین کے لیے وہ جذبہ ہمارے پاس پیدا ہو کہ I have to do something for بیوی، I have to do something for اسلام۔ یہ ذہن میں رہنا، یہ دعا کرو۔ آج بیوی سے یہ دعا کرو کہ بیوی give me chance، بیوی ہم کو بھی موقع دو، ہم کو بھی موقع دو کہ ہم بھی اللہ کے دین کی خدمت کر سکیں، ہم کو توفیق عطا فرما۔ دوستو یہ ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والی، سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والی، اگر آپ یہاں اور آخرت میں چاہتے ہیں۔ اس جگہ مجلس یہ جشن ایصال ثواب کے لیے، تو ایصال ثواب کے لیے آج کی اس رات کا واسطہ، پہلی شعبان کا واسطہ، میری مظلوم بیوی کے روزوں کو، شہزادیوں کے روزوں کو، جتنے بیویوں کے روزے ہیں، اللہ اس کی حفاظت فرما، اللہ ان دشمنوں کے شر سے شہزادیوں کے روزوں کی حفاظت فرما۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد پر، اللہم صلی اللہ۔ تو میری تقریر کے بعد، میرے اس محفل کے بعد، آپ اپنے اپنے گھروں میں 5 منٹ مانگ رہا میں آپ سے، آج کی رات بیوی کو بہترین تحفہ مبارکباد کا زیارت وارثہ کے ذریعے دینا، اور مولا حسین کی زیارت پڑھو، اور یہ نیت کرو کہ میں اپنے مرحومین کی طرف سے پڑھ رہا، سارے مرحومین کی طرف سے، اور اس کو میں گفٹ کر رہا، تحفہ دے رہا، شب ولادت شہزادی زینب میں بی بی زینب اور بی بی ام کلثوم کو دے رہا، دونوں شہزادیوں کو ہدیہ کرو۔ اس کے بعد دیکھو جب تمہارا، تو اس زیارت میں سلام کے بعد مقصد میں ابھی بتا رہا تھا کہ مقصد حسین کو بی بی نے اپنی بچی ہوئی زندگی میں واپس، سارے سننے والوں کو اہل بیت چینل کے پلیٹ فارم سے بول رہا، اگر آج کی رات کم از کم شعبان میں شب نماز ضرور پڑھو، اس لیے کہ بی بی زینب، مولا حسین سے وصیت بی بی زینب کو ہی تھی، میری شہزادی زینب کو ہی وصیت کی تھی کہ بہن مجھے نماز شب میں نہیں بھولنا۔ کتنا یقین تھا، امام وقت ہے، زمانے کا امام ہے، اپنے دور کا حجت خدا ہے، علی و فاطمہ کا بیٹا ہے، کتنا یقین ہے مولا حسین کو اپنی بہن کے اوپر کہ میری بہن شب نماز نہیں بھولے گی، نہیں چھوڑے گی۔ جبکہ مولا حسین جانتے ہیں کہ اب آنے والا زمانہ کتنا مصیبت کا زمانہ ہوگا، کتنی پریشانیاں ہوں گی، لیکن اس کے باوجود میری بہن شب نماز نہیں چھوڑے گی۔ تو آج بی بی زینب کی اگر ولادت کی میں محفل پڑھا تو بی بی زینب کا یہ حصہ میں خواہش کا ہے، سارے سننے والوں کو ہاتھ جوڑ کے بولتا کہ یوتھ کو بول رہا، بڑوں کو نہیں بول رہا، کہ کوشش کرو، ٹرائی کرو 3 رکعت نماز پڑھنے کی، جسٹ 3 رکعت،
2 रकअत शिफा और 1 रकअत वितर, और करके बीबी नमाज के बाद तस्बीह मजलूम बीबी ज़ैनब पढ़ के बीबी ज़ैनब को हदिया करना, और बीबी ज़ैनब को बोलना कि शहजादी आपकी विलादत है, आपकी खुशी है, आपकी ख्वाहिश है और मौला हुसैन की ख्वाहिश है। आपने रास्तों पे, बाजारों में, जिंदानों में आपने नमाज शब पढ़ी, बैठ के पढ़ी, लेकिन पढ़ी। तो बीबी ये नमाज को कबूल करा के हमको नमाजियों में शामिल करा दो, इसलिए कि अल्लाह के मौला हुसैन के लिए कहा गया कि आपने नमाजों को कायम किया और आपने ज़कात को अदा किया। तो उस पहलू के लिहाज से आप कोशिश करो सारे सुनने वालों को, और ये बेहतरीन तोहफा होता मरहूमीन के लिए। नमाज शब एक बेहतरीन तोहफा है, उसमें आप अल्लाहुम्मा फिर कहकर आप आराम के साथ अपने मरहूमीन के नाम ले सकते हैं, और आखिर में ये बोलना कि अल्लाहुम्मा फिल मोमिनीन वल मोमिनात, सारे मोमिनीन और मोमिनात के लिए। तो मेरे आज मैंने 2 चीजें आपको दी कि आज ज़ियारत इमाम हुसैन जरूर पढ़ना, पढ़ के शहजादी ज़ैनब और शहजादी उम्मे कुलसूम को हदिया करो। उसके बाद शब नमाज जरूर पढ़ो, पढ़ के बीबी ज़ैनब को हदिया, तस्बीह के बाद बीबी ज़ैनब को हदिया करके बोलो कि ये नमाज आज से मैंने शुरू की है, आप मुझे तौफीक देना, और इस नमाज की बरकत से बीबी जो जो आपके दिलों की हाजत है, इसमें सबसे बड़ी बात नमाज शब में यह होती कि आप अपने मरहूमीन को बख्शवा सकते, मरहूमीन को तोहफा दे सकते, मरहूमीन तक आप अल्लाह की रहमतों को बरसा सकते, मरहूमीन से आपका एक रिश्ता भी बनता जाता। जब आप नमाज शब में मरहूमीन के नाम लेते तो उस नाम के वक्त जब आप कहते अल्लाहुम्मा फिर फुला इब्ने फुला, अल्लाहुम्मा फिर मिसाल के तौर पे आगाए खुमैनी, अल्लाहुम्मा फिर आपने कहा आगाए खुई, इस तरह जब आप आगाए बहजत, जब आप इस तरह उलमा के नाम लेते, अपने माँ बाप के नाम लेते, अपने रिश्तेदारों के नाम लेते, तो ये एक तोहफा जाता उन तक। और आज की रात पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये बीबी ज़ैनब की ख्वाहिश को बीबी ज़ैनब ने पूरा किया, और बीबी ज़ैनब की जिंदगी का ये इंपॉर्टेंट तरीन पहलू है कि पूरे रास्ते में पड़ी, यहाँ तक कि जिंदान में इतनी कमजोर हो गई थी, मेरी मजलूम शहजादी इतनी कमजोर हो गई थी कि खड़े रह के नमाज नहीं पढ़ सकती थी। तो आपने बैठ के नमाज अदा की, जिसमें चौथे इमाम का जुमला है कि फूफी अम्मा आपने शाम गरीबा में भी बैठ के नहीं पढ़ी, लेकिन क्या बात है। तो उस वक्त बीबी ने रोते हुए कहा था कि बेटा खाना इतना कम आता है कि बच्चों को बस नहीं होता था। हाँ, आज कई दिनों से तेरी फूफी फाके से है, कमजोर हो गई। तो आपने गौर किया कि शहजादी ज़ैनब ने वहां पे भी पढ़ा। तो मैं सारे सुनने वालों को अहले बैत चैनल पे बोल रहा, अभी तो आपके पास 8:30 हुए हैं रात के। बिफोर यू गो टू बेड 3 रकअत नमाज आज की रात पढ़ के शहजादी ज़ैनब की इस सीरत पे अमल करो, और कम से कम आज आप बोल सकते हैं उनकी विलादत में कि बीबी आपकी विलादत है और आपकी ख्वाहिश थी, आपने मौला हुसैन की ख्वाहिश को पूरा किया था, आप नमाज के लिए ताकीद कर रही थी। तो बीबी आपके सदक़े में मेरी माँ बाप भाई बहन कुल मोमिनीन मोमिनात को बख्श दो। आपको अंदाजा नहीं है दोस्तों, तुम्हारी नमाज खत्म नहीं होगी शहजादी ज़ैनब के वास्ते से। जब तुम दुआ करोगे तो अल्लाह की बारगाह में जब पहुंचेगा तो ऐसी रहमत तुम्हारे ऊपर भी आएगी। तुम्हारी जिंदगी में भी जो रुकावटें हैं, तुम्हारी जिंदगी में भी जो ऑब्स्टिकल्स हैं, तुम्हारे भी जो काम नहीं बन रहे, तुम्हारा भी रिस्क खुलेगा, तुमको भी सेहत होगी, बीमारियों से बचोगे। और सबसे बड़ी बात कि शहजादी ज़ैनब को खुश करना है। तो आज की रात मैं सारे सुनने वालों को बोल रहा, ये अहले बैत चैनल के प्लेटफॉर्म से, तो कम से कम इस रात में ये शब नमाज 3 रकअत पढ़ के अपने सारे इश्यूज को दूर करवा लो, अपने सारे प्रॉब्लम्स को दूर करवा लो। जितने तुम्हारी जिंदगी के प्रॉब्लम्स है वो ये नमाज से दूर हो जाएंगी। और नमाज ये वो चीज है कि हर सजदा, हर नमाज का सजदा मौला हुसैन की कामयाबी का ऐलान कर रहा। जब भी तुम नमाज पढ़ते हो, जब भी तुम सजदे में जाते हो, तो ये हुसैन की जीत का ऐलान है, हुसैन की विक्ट्री का ऐलान है। कल शहजादी ज़ैनब की ज़ियारत जरूर पढ़ना। कल 1 शाबान है, और याद रहे कि 1 शाबान से लेकर 15 शाबान तक ऑलमोस्ट हर दिन कोई ना कोई खुशी है। तो कल 1 शाबान है, इस महीने का आगाज ही शरीकत हुसैन से हो, इस महीने का आगाज ही मेरी मजलूम शहजादी से हो। तो इतना बरकत वाला महीना, अब अंदाजा लगाओ कि जिस महीने का आगाज बीबी ज़ैनब से हो, ये नाम वो अपने बच्चियों के नाम रखो ज़ैनब, इसलिए कि ये नाम जितना पुकारा जाएगा
اتنا تمہارے گھر میں برکتوں رحمتوں کی نزول ہوگا. تو کل میری مظلوم بیوی کی زیارت ضرور پڑھنا, اور کل شہزادی کی لیے نظر ضرور دو. فروٹس میں دو, میں یہ نہیں بول رہا آپ یہ پکاؤ یہ کرو یہ کرو یہ کرو, فروٹس لا لو, کوئی بھی فروٹ 2-3 فروٹس لا لو, انار لا لو, لا کے کل میری بیوی کی بارگاہ میں ہدیہ ضرور کرو. نظر کرنے سے رشتہ بنتا ہے, نظر کرنے سے ایک ریلیشن شپ بلڈ ہوتی ہے, نظر کرنے سے بیوی کا معصومین کی نظر کرم تمہارے اوپر ہوتی. تو 5 سلوات پڑھو, 1 مرتبہ سورہ الحمد, 3 مرتبہ سورہ توحید, اور 3 مرتبہ سورہ کوثر, ابھی جس سے میں نے آغاز کیا, انا اعطیناک الکوثر, 3 مرتبہ سورہ کوثر اور 4 مرتبہ سلوات پڑھ کے بی بی زینب کی بارگاہ میں ہدیہ کر دو. شہزادی زینب کی بارگاہ میں ہدیہ کرو اور بولو بی بی یہ چھوٹا سا تحفہ ہے, چھوٹا سا تحفہ ہے جو آپ کی بارگاہ میں ہدیہ کر رہے ہیں. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ جب تم دو گے کچھ تو وہاں سے جو ریٹرن آئے گا وہ تمہاری زندگی بدل دے گا. 1 سال تک کمنگ ایئر تک تم ہر بیماریوں سے, میجر ڈیزیز سے بچ جاؤ گے, پریشانیوں سے بچ جاؤ گے. اللہ تم کو کسی کا محتاج نہیں رکھے گا سوائے اللہ کے اور محمد اور آل محمد کے, اور حالات صحیح ہوں گے, زیارت نصیب ہوگی. اس مہینے میں اور ایک بڑی بات یہ ہے کہ اس کے بعد مولا حسین کی ولادت ہے 3 شعبان, پھر مولا عباس ہے, پھر چوتھے امام ہے, پھر شہزادے علی اکبر ہے, پھر شہزادے قاسم ہے. آپ سوچو پورے کربلا والوں کی ولادت اسی ماہ میں ہے, اور آخر میں 14 شعبان جو سب سے بڑی عید آنے والی ہے, وہ اختتام ہے ولادتوں کا. 14 شعبان میرے زمانے کے امام, وارث عزا, وارث کربلا, وارث بی بی زینب, بی بی زینب کا فرزند میرا امام زمانہ کی ولادت آئے گی. تو بس میں ایک ریکویسٹ کرتا کہ اگر موقع ملے تم کو, جو بھی سن رہا مجھے اس وقت, لندن میں آپ ہیں یا امریکہ میں سن رہے, جہاں بھی آپ سن رہے, کوشش کرو کہ 15 شعبان کربلا مولا میں گزارو. آپ خاموش ہو گئے. 14 شعبان کی رات مولا حسین کے حرم میں گزارنا, اس لیے کہ یہ اتنی بڑی زیارت ہے. حسین کی ہر زیارت بڑی, کوئی غلط نہیں سمجھے. جب آپ جاؤ کربلا کربلا ہے, لیکن 3 مخصوصیوں میں, عرفہ, 40 اور 15 شعبان, یہ اتنی بڑی زیارت ہے کہ چھٹے امام کا ارشاد ہے, میں نہیں بول رہا, میرا امام بول رہا, کہ اب چاہنے والوں سے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو, تم اگر یہ چاہتے ہو کہ 1,24,000 نبیوں سے مسافہ کرو, ہاتھ ملاؤ, تو میرے جد کی زیارت کے جاؤ کربلا میں 9 شعبان میں. اور اگر آپ یہ نیت کر کے زیارت امام حسین پڑھیں گے, یہ نیت کر کے کہ آپ وارثہ پڑھو, عاشورہ پڑھو یا 40 پڑھو, یہ نیت کر کے کہ مجھے مولا حسین کی زیارت 15 شعبان کو نصیب ہو, تو اسباب اللہ بناتا. اور 36 ٹائمز فجر کے بعد یا مسبب الاسباب, یا مسبب الاسباب, یہ اللہ کا نام ہے کہ اللہ تو اسباب بنا, تو راستہ بنا, تو ویوز بنا. تو جب آپ تم یہ پڑھتے ہو تو اللہ دیوار میں سے دیتا, دیوار میں سے راستے بناتا, کہ جہاں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے وہاں سے اللہ, اس لیے کہ اللہ قادر مطلق ہے, جہاں سے چاہے راستہ نکال سکتا. تو کوشش کرو 36 ٹائمز یا مسبب الاسباب پڑھ کے بی بی زینب کا واسطہ دے کے اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تو کو ایسے اسباب کو پیدا کر دے کہ میں 15 شعبان کربلا مولا میں جاؤں. بی بی کی خواہش کو پورا کرو. آپ سمجھ بھی نہیں سکتے, آپ جانتے, تصور بھی نہیں کر سکتے یہ بات کہ اگر آپ کربلا جائیں اور مولا حسین کی زیارت کریں تو کیا آپ خالی ہاتھ آئیں گے وہاں سے؟ کبھی نہیں آئیں گے. حسین کبھی کسی کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتے. ایمٹی ہینڈز تم واپس نہیں آؤ گے, جاؤ گے تم ایمٹی ہینڈز, جب واپس آؤ گے تو اپنی جھولی کو بھر کے واپس آؤ گے. تو میری خواہش بس آخری جملے یہی کہ بی بی زینب کی ولادت کا بہترین گفٹ یہ ہو جائے گا کہ مولا حسین کی ہم کو زیارت نصیب ہو جائے. اگر سیریا کھلا ہوا ہوتا تو ہم مظلوم شہزادی کے پاس جاتے. دعا یہی کر رہا بی بی کی ولادت میں کہ پروردگار سیریا کے راستے کھول دے, سیریا میں میری شہزادیوں کے روزوں کی تو حفاظت فرما. تو ضامین ہے بیویوں کے روزوں کی, بڑی مظلوم بیویاں ہیں وہاں پر, اللہ اس کی حفاظت فرما.